السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران۔ ناظرین، آج کا میرا ویڈیو ہے کلاس 10th کے اوپر، ویڈیو کا پارٹ نمبر 3 جو 2024 کے اندر بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے 10th کا، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج کا میرا ویڈیو نمبر 3 ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال: حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ اس طریقے سے سوال آئے کہ حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں اس کو لکھیے، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے وہ چیز یہاں پہ درسایا گیا ہے۔ جواب ہے: لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کے ہیں۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعری ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے۔ اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیکھیں ان کے بارے میں سمجھیں۔ جو بھی محفل وغیرہ سب اسٹارٹ ہوتا ہے، اس محفل کو جب بھی شروعات ہم کرتے ہیں، مطلب حمد سے شروعات کرتے ہیں، مطلب خدا کی تعریف سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اور نعت خواں سب جو شاعر وغیرہ سب جو ہوتا ہے، وہ حمد کو جب لکھتے ہیں مطلب ثواب کی نیت سے لکھتے ہیں، تاکہ میں ان کے اوپر میں حمد لکھوں، خدا کی تعریف بیان کروں، ان سے مجھے ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو اب جو ہے حمد سمجھے اور منقبت، یہاں پہ حمد اور منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہوتا ہے ان تینوں کے اندر؟ تو اس کا جواب ہے، حمد اردو شاعری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ سمجھیں، اردو شاعری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد لکھے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب ہو گیا یہاں پہ منقبت۔ اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں، منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد اللہ کی تعریف، منقبت اولیاء اللہ والوں یا بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان میں سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ منقبت بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ اردو شاعری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے۔ اب دیکھیں، حمد منقبت سمجھ گئے۔ اب قصیدہ۔ قصیدہ نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمران یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حمد اللہ کی تعریف، منقبت بزرگان یا اولیاء والوں کی تعریف، اور قصیدہ جو بادشاہ وغیرہ حکمران وغیرہ جو ہوتا ہے ان کے محفل کے اندر کچھ انعام و اکرام کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ تینوں کی تعریف سے ان کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا۔ تو آپ سمجھ گئے حمد، منقبت، قصیدہ کے اندر کیا فرق ہے۔ اگلا جواب ہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد لکھنے سے شاعر کا مقصد اجر و ثواب اور خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت گوئی میں بھی شاعر کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔
دونوں کی تعریف سے یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، گرچہ مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ اس طریقے سے سوال آئے تو ان کا جواب یہاں پہ موجود ہے، شاید آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا۔ نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت۔ یہ شبنم کمالی کے 3 شاعری کے مجموعے ہیں۔ تو آج کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔